خداوند یسوع مسیح کے قدرت والے اور جلالی نام میں آپ کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم اس کے کلام کو بیان کر سکیں۔ روحانی جنگ کے حوالے سے ہم بائبل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج اس سلسلے کا ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام کے دوران ہم نے یہ سیکھا کہ ہماری جو حیثیت ہے کلام مقدس کے مطابق کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے سیکھا کہ خداوند کی فوج کے سپاہی ہوتے ہوئے ہماری جو حیثیت ہے کلام مقدس کے مطابق کہ ہم خداوند کی فوج کے سپاہی ہیں اور حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ میں ہوتے ہوئے ہمیں کس طرح سے خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بننا ہے، اور خداوند کی قدرت اور زور میں مضبوط بن کر ہمیں کس طرح سے اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ خداوند کی قدرت اور زور میں کس طرح سے مضبوط بننا ہے اور خداوند کی قدرت اور زور کیا ہے۔ آج ہم جس بارے میں بات کریں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا، اگلا پوائنٹ جس پر ہم بات کریں گے وہ ہوگا ابلیس۔ تو اس کے لیے ہم افسیوں کے خط کے 6 باب کی 11ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے دیکھیں افسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 11ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے۔ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے مقابلہ میں، ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ آج ہم لفظ ابلیس اور اس کے کاموں پر، اس کی جو ٹرکس ہیں اس کے اوپر ہم غور کریں گے کہ کس طرح سے یہ کام کرتا ہے اور کس طرح سے یہ اپنے طریقہ کار کو استعمال کرتا ہے۔ لفظ ابلیس جس کا انگریزی ترجمہ ڈیول ہے، یہ یونانی لفظ ڈیابولس، اور اگر ان دونوں لفظوں کو ملا کر بولا جائے تو ڈیابلس بنتا ہے۔ اس ڈیابلس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ایک مخصوص جگہ پر کوئی چیز، کسی چیز سے بار بار ایک ہی مخصوص جگہ کو ہٹ کرنا، یا اسی مخصوص جگہ کو بار بار ایک چیز کے ساتھ مارتے رہنا اور اس وقت تک مارتے رہنا جب تک اس جگہ کے اندر سوراخ نہ ہو جائے اور وہ جگہ اس قابل نہ ہو جائے کہ ایک چیز اس کے اندر داخل ہو سکے۔ اس لفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم ابلیس کے کام پر غور کریں گے کہ اس لفظ کے اور اس کے معنی کے ساتھ، اس کے میننگز کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ ابلیس یا شیطان کسی بھی ایک بات کو لیتا ہے اور وہ انسان کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش، اسی ایک بات کو بار بار، ہر وہ بات جو خدا کے کلام کے خلاف ہے، ہر وہ چیز جو خدا کے کلام کے خلاف ہے، وہ لے گا اور اس کو بار بار ایک ہی جگہ پر مارتا رہے گا جب تک کہ وہ بات انسان کے ذہن کے اندر داخل نہ ہو جائے۔
اس وقت تک اس کا کام جاری رہتا ہے۔ مثال، اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات اور کہ اگر کسی انسان کے اندر کوئی بری عادت ہے، کوئی جیسا کہ کوئی شک ہے یا کوئی بری عادت ہے یا لالچ ہے یا دولت کا حرص ہے یا عورت کی خواہش ہے یا مرد کی خواہش ہے، تو ان باتوں کو وہ ایماندار کی وہ ہر ایک انسان کے بارے میں اس کی مکمل سٹڈی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہر ایک انسان کی اور خاص طور پر ہر ایک ایماندار کی فائل اس کے پاس ہے جس کے اندر اس کا پورا ریکارڈ لکھا ہوا ہے، تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ انسان کی کمزوری کے مطابق وہ کوئی بھی بات لے گا۔ مثال، اگر کسی میں اس کو معلوم ہے کہ کون سا شخص جو ہے وہ شک میں کتنی جلدی مبتلا ہو سکتا ہے، تو وہ شک کو بار بار اس کے ذہن میں، کسی کے خلاف بھی، اگر شوہر ہے تو اگر اس پر اس نے حملہ کیا ہے، اس کے ذہن پر وہ حملہ کرتا ہے تو اپنی بیوی کے بارے میں شک ڈالے گا۔ اگر بیوی ہے، اگر اس بیوی پر، اس عورت پر اس نے حملہ کیا ہے تو اس کے ذہن میں اپنے شوہر کے لیے شک ڈالے گی۔ شک کے ذریعے سے بھی وہ حملہ کرتا ہے۔ کسی میں اگر دولت کی خواہش ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ دولت کے لالچ کے اندر بہت آسانی کے ساتھ اس کو الجھایا جا سکتا ہے، تو وہ اسی طرح کی بات کو بار بار انسان کے ذہن کے اندر ڈالتا رہے گا، اس وقت تک ڈالتا رہے گا جب تک کہ وہ بات اس کے ذہن کے اندر چلی نہیں جاتی اور وہ اس گناہ کو کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ اس وقت تک اس کا یہ کام جاری رہتا ہے۔ اگر کسی میں غصے کی عادت ہے، وہ غصے کا تیز ہے، تو وہ اس پہلو پر، اس کمزور پہلو کے اوپر حملہ کرے گا اور وہ اس انسان کو غصے کے اندر اتنا پاگل کر دے گا، اسی بات کو بار بار ڈال ایک ہی جگہ پر بار بار حملہ کرنے سے کہ انسان جو ہے وہ اس غصے کی حالت میں تباہی اور بربادی پر اتر آئے گا۔ یہ اس کا ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ اس کے لیے، اسی وجہ سے، انہی باتوں سے بچنے کے لیے خدا کا کلام پولس رسول کی معرفت ہمیں یوں فرماتا ہے۔ آئیے دیکھیں ذرا افسیوں کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس طرح سے چلنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آئیے دیکھیں افسیوں کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 15ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے۔ بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ تھینک یو۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو۔ غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی مانند نہیں بلکہ کس کی مانند چلنا ہے؟ داناؤں کی مانند چلنا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے ذہن کے اندر کیا آ رہا ہے، کیا بات آ رہی ہے، کون سی بات ہم سوچ رہے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھیں۔ کرنتھیوں کا خط ہے اور اس کا 2واں باب ہے، 2 کرنتھیوں اس کا 2واں باب، اس کی دوسرے کرنتھیوں کے 10ویں باب کی 5ویں آیت پڑھیں گے۔ مقدس پالوس رسول کا خط ہے کرنتھیس کی کلیسیا کے نام، 2 خط ہے یہ، اس کا 10واں باب ہے اور اس کی 5ویں آیت ہے۔ یہ ذرا دیکھیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ تھینک یو۔ یہاں پر کیا لکھا ہے کہ ہم ہر تصورات کو اور اونچی چیز کو، ہر قسم کے تصورات اور اونچی چیز کو
جو خدا کے کلام، خدا کی پہچان کے خلاف سر اٹھاتی ہے، ڈھا دیتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ذہن کی، اپنے دل کی خوب حفاظت کرنی ہے، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ ہر تصور کو، ہر خیال کو، ہر اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے خلاف سر اٹھاتی ہے، ڈھا دیتے ہیں۔ مقدس پولس رسول کہتا ہے ہم اس کو ڈھا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو سر اٹھانے نہیں دیتے ہیں، اور ہر خیال کو مسیح کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ ایک ایماندار کی حیثیت سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ذہن کے اندر کیا سوچ آ رہی ہے، کیا خیال آ رہا ہے، اور ہم نے اس کو کس طرح سے، اس خیال کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم اپنے خیال کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر نہ کر سکتے ہوتے تو بائبل ہمیں یہ تعلیم نہ دیتی۔ مقدس پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ ہر خیال کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو، اس کو قابو کر کے مسیح کا فرمانبردار بنانا ہے، ہر اس اونچی چیز کو ڈھانا ہے جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھاتی ہے۔ اس لفظ ڈیابلس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو پچھلے میسج کے اندر بھی بتایا تھا کہ ہم ان الفاظ کے معنوں کو، ان کے میننگز کو ہم پرانی یونانی ڈکشنریز کے اندر جب دیکھتے ہیں تو اس سے اور بھی بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو نئی یونانی کی ڈکشنریز ہیں یا نئی گریک ڈکشنریز ہیں یہ درست نہیں ہے، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم پرانی ڈکشنری کے اندر ان الفاظ کو ہم نے دیکھا، اور یہ لفظ بھی اسی پرانی اینشنٹ بائبل گریک ڈکشنری سے جو ہے وہ یہ لفظ لیا گیا ہے، اور یہ اس ڈیابلس کا جو مطلب ہے اس ڈکشنری کے مطابق وہ ہے ٹو کیچ اے فش، مچھلی پکڑنا یا مچھلی پکڑنے والا۔ یہ لفظ اس دور میں مچھلی پکڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ پرانے وقت کی بات میں کر رہا ہوں، اینشنٹ ڈکشنریز ہیں جہاں پر اس کا یہ میننگ موجود ہے، لفظ ڈیابلس کا، مچھلی پکڑنے یا مچھلی پکڑنا۔ مچھلی کو پکڑنے کے لیے کس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ مچھلی پکڑنے کے لیے جال کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جال سمندر کے اندر یا دریا کے اندر ڈال کر مچھلی کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس لفظ کو، ڈیابلس کو، ٹو کیچ اے فش، جس کا میننگ ہے، ہم اس کو اس تناظر میں ہم کیسے، ان روحانی معنوں کے اندر ہم کیسے اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ شیطان بھی جال ڈال کر انتظار کرتا ہے، جال ڈال کر انتظار کرتا ہے، اور مچھلی کب جال کے اندر پھنستی ہے؟ جب وہ اوپر کی سطح پر آتی ہے۔ اگر مچھلی گہرے پانیوں کے اندر ہو، اگر مچھلی گہرائی کے اندر ہو تو کبھی بھی اس جال کے اندر نہیں پھنسے گی۔ ابلیس جال ڈال کر انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص، جیسے ہی کوئی ایماندار خدا کی گہری رفاقت سے، خدا کی گہری حضوری سے اوپر کی طرف آتا ہے، خدا کی حضوری سے نکلنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور وہ خدا کی حضوری سے آہستہ آہستہ جب باہر آ جاتا ہے، اوپر کی سطح پر، سمندر کی اوپر کی سطح پر وہ آ جاتا ہے، پانی کی اوپر کی سطح پر آ جاتا ہے، تو یاد رکھیں اوپر جال ہے۔ جب تک ہم خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، جب تک ہم خدا کی گہری حضوری کے اندر رہتے ہیں، ہم جال سے دور رہیں گے۔ لیکن اگر ہم خدا کی حضوری سے باہر آئیں گے تو جال ہمارا انتظار کر رہا ہے، جو بالکل انتظار کر رہا ہے کہ جیسے ہی ہم اوپر آئیں ہم اس جال کے اندر پھنس جائیں، اور پھنس کر پھر تباہی اور بربادی کا شکار ہوں۔ اس کی مثال، بہترین مثال بائبل کے اندر ہمیں ملتی ہے، پیدائش کی کتاب کے 4 باب کی غالباً 7ویں آیت کے اندر۔
جب خدا نے قائن سے کہا کہ تو کیوں، تیرا چہرہ کیوں بگڑا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تیرا بھلا نہ ہوگا، لیکن اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، انتظار کرتا ہے، انتظار جال ڈال کر انتظار کرتا ہے کہ جیسے ہی شکار آئے گا اس کے اندر پھنس جائے۔ اور وہ جال کئی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ جب تک ہم خدا کی گہری حضوری میں رہیں گے کوئی جال ہمارا پیچھا نہیں کر سکتا، کیونکہ جال اوپر ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم باہر آئیں گے، لالچ کا جال، حسد کا جال، نفرت کا جال، بغض کا جال، عیب جوئی کا جال، جسمانی خواہش کا جال پھندا ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کلام مقدس کے مطابق لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب 18ویں باب کی پہلی آیت کے مطابق، افسیوں کے خط اس کے 6 باب کی 17ویں اور 18ویں آیت کے مطابق ہمیں ہر وقت دعا میں رہنے کی ضرورت ہے، اور عبرانیوں کے خط اس کے 12ویں باب کی 14ویں آیت کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھیں گے، خدا کی رفاقت میں رہیں گے، مقدسین کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، روح القدس سے، افسیوں کے خط اس کے 5ویں باب کی 18ویں آیت کے مطابق، 17ویں 18ویں آیت کے مطابق ہم روح القدس سے معمور ہوں گے، روح سے معمور ہوتے رہیں گے۔ رومیوں کے خط اس کے 12ویں باب کی 11ویں آیت کے مطابق جہاں لکھا ہے کہ کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش سے بھرے رہو۔ یہاں پر جو لفظ روحانی جوش سے بھرے رہنے کے لیے استعمال ہوا ہے، انگلش کے اندر اس کا مطلب ہے ٹو بی بوائلڈ، یعنی کہ ابلتے رہنا، روح میں ابلتے رہو، روح میں جلتے رہو۔ یاد رکھیں، جب ہم خدا کی گہری حضوری میں رہیں گے، جب ہم روح میں چلتے رہیں گے، جب ہم روح میں ابلتے رہیں گے، تب ہم ان جالوں کا، یہ جو اس کے ابلیس کے جو پھندے ہیں، ہم ان کا شکار نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہی ہم ان خدا کی گہری حضوری سے جیسے ہی ہم باہر آئیں گے، ہم یقیناً ان پھندوں کے اندر پھنسیں گے اور ابلیس کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ تو ضرور ہے کہ ہم جو ہے وہ اس سے بچیں۔ آئیے مزید جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں کہ اس کی جو اور شیطان کی جو ٹرکس ہیں، یہ کیا ٹرکس ہیں، اور یہ کس طرح سے ان ٹرکس کو، ان طریقوں کو، ان چالوں کو کس طرح سے وہ استعمال کرتا اور انسان کو یہ فریب کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اس کی جو ایک سب سے زبردست جو اس کی ٹرک ہے، جو یہ استعمال کرتا ہے، وہ ہے اپنے وجود کو ظاہر نہ کرنا۔ شیطان دنیا کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اس کا وجود اتنا خاص نہیں ہے، اس کا وجود اتنا خاص نہیں، یا وہ وجود نہیں رکھتا۔ وہ دنیا کو اس فریب کے اندر اس نے مبتلا کر رکھا ہے، جبکہ بائبل جو ہے اس کا بیان کرتی ہے کہ یہ موجود ہے، نہ صرف یہ موجود ہے بلکہ بہت خطرناک ہے۔ وہ اپنی اصل صورت کو دنیا سے چھپاتا ہے، اپنی خوفناک حالت کو دنیا سے چھپاتا ہے، اور اس بات کا احساس دلاتا رہتا ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ اس فریب کے اندر انسانوں کو رکھ کر انہیں ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، انہیں ہمیشہ کی ہلاکت میں دھکیلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ زمین پر تھے، اس کے 3 بڑے منصوبوں کا ذکر کیا تھا۔ یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں جہاں لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔
اس کے جو 3 کام ہیں، اس کے جو 3 منصوبے ہیں، وہ ہے چرانا، مار ڈالنا اور ہلاک کرنا۔ یہ انہی 3 منصوبوں کے اوپر کام کرتا ہے اور انسان کو ہلاکت کی طرف، اپنی تاریکی کی قوتوں کے ذریعے سے انسان کو ہلاکت کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہ اپنی اس خوفناک صورت کو، اپنی اس خوفناک حالت کو انسان پر کبھی ظاہر نہیں کرتا۔ اس کو یہ معلوم ہے، یہ اس کی ٹرک ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ جیسے ہی اگر میں اپنی خوفناک حالت انسان کے اوپر ظاہر کر دوں گا تو انسان میرے خلاف ہو جائے گا۔ سب سے اہم، سب سے بڑی جو اس کی ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ اپنی موجودگی کا احساس نہ دلایا جائے۔ اس کے منصوبے اسی طرح سے کام کرتے ہیں، لیکن ہم خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے کہا کہ میں اس لیے آیا، چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، لیکن میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ آئیے مزید اس کے منصوبوں کے بارے میں دیکھیں۔ جب انسان دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے، جب وہ اپنا پہلا سانس لیتا ہے، تب ہی سے یہ شیطان اور اس کی بدروحیں اس کے خلاف منصوبہ بندی کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ خدا نے اس کو اپنے لیے بنایا، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی خدمت کرے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، شیطان کا منصوبہ اس کے لیے شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو اس سچائی کو جاننے سے دور رکھا جائے کہ اس کا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، اس کو اس کے خالق اور مالک خداوند یسوع مسیح سے، جو اس کا مالک اور خالق اور اس کا بنانے والا ہے، اس کی پہچان حاصل کرنے سے، خدا کی پہچان حاصل کرنے سے، سچائی کی پہچان حاصل کرنے سے اس کو روکا جا سکے۔ وہ انسان کے راستے کو، اس راہ کو جو زندگی کی طرف جاتا ہے، اس طرح سے بگاڑ دیتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس طرح سے وہ انسان جو ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے تاریکی کی بادشاہت میں جھانکیں اور دیکھیں کہ شیطان مزید اور کس طرح سے کام کرتا ہے۔ اس کا حملہ انسان کے ذہن کے اوپر ہوتا ہے۔ شیطان کی بادشاہی کے اندر ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ شیطان کے بارے میں لکھا گیا، مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ آسمانی مقاموں میں رہتا ہے۔ آسمانی مقاموں میں بائبل کے اصل ترجمے کے مطابق یہ بدروحوں کو، شیطان جو ہے وہ اپنی بدروحوں کو تربیت دیتا ہے، خاص تربیت دی جاتی ہے، اور وہ تربیت حاصل کر کے ان کو، جب وہ تربیت حاصل کر لیتی ہیں تو پھر ان کو زمین پر بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ زمین پر آ کر ان کا سب سے جو پہلا منصوبہ کیا ہوتا ہے، انسان کے ذہن پر، دماغ پر اٹیک کیا جائے، اس کے ذہن پر اٹیک کیا جائے۔ اور جب ایک آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ شیطان اس بات کو جانتا ہے کہ ذہن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر آپ حملہ کر دیتے ہو اور اگر آپ اس پہ اٹیک کر دیتے ہو تو وہاں سے، اس ذہن سے پورے بدن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، قابو کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ انسان کی کسی اور جگہ پر پہلے حملہ نہیں کرتا، اس کا سب سے پہلا حملہ انسان کے ذہن کے اوپر ہوتا ہے، اور اس ذہن پر حملہ کرنے کے بعد وہ انسان کو اپنے قابو میں کر لیتا، اور پھر اس کے بعد اس کا دوسرا حملہ انسان کی روح کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ تاریکی کی قوتیں جو بھیجی جاتی ہیں، ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے، میں نے بتایا
کہ وہ انسان کے ذہن پر ہوتا ہے. ذہن کو قابو کرنے کے بعد دوسرا حملہ انسان کی روح کے اوپر ہوتا ہے. اور روح پر جب حملہ کرتا ہے، روح پر حملہ کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے اس کا، کہ اس پر حملہ کرنے سے انسان کے جذبات کو جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے، اس کے جذبات کو کنٹرول کیا جا سکے، اس کے ذہن کو. اور اب جو روح کا تعلق ہے وہ بھی ذہن کے ساتھ ہے. اس کے جذبات کو کنٹرول کر کے اس کو جو ہے وہ، جب وہ انسانی جذبات پر، اس کے ذہن پر جب وہ کنٹرول کر لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد انسان کے جسم کو مکمل طور پر مفلوج کر کے، اپنے قبضے میں کر کے، اور پھر اپنی مرضی کے مطابق اس سے عمل کرواتا ہے. بائبل کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں. شیطان نے ایسا کیا. اس نے ہمارے پہلے ماں باپ آدم اور حوا کے ساتھ یہی کیا. اس نے ان کے بیٹے قائن کے ساتھ ہی یہی کیا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا. اس نے سمسون کے ساتھ ایسا ہی کیا. اس نے ساؤل بادشاہ کے ساتھ ایسا کیا. اس نے یہودا اسکریوتی کے ساتھ ایسا کیا جس نے خداوند یسوع مسیح کو 30 سکوں پہ بیچ ڈالا. وہ ایسا ہی تو کرتا ہے. یہی تو اس کا کام ہے. اور یہ کام اس کا انسان کے ذہن پر جب وہ حملہ کرتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مکمل طور پر اس کے ذہن پر حملہ کر کے اس کو زندگی کے اس رستے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے جہاں سے اس کا واپس آنا ناممکن ہو جائے، مشکل ہو جائے، اور یہ ہلاکت کی طرف چلا جائے. ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، ان رازوں کو سمجھیں. ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر کیا خیال آ رہا ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے. آمین. آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم مزید اس کو بے نقاب کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور ہم اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، تاکہ جب بھی یہ ہمارے پاس آئے تو ہم اس کا مقابلہ بائبل مقدس کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق، خدا کے کلام سے کر سکیں. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. آمین.